अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है तकरीबन मैंने 3 साल पहले आर्टिकल लिखा था, उस वक्त लोगों ने बड़ा पसंद किया था, तो मैंने सोचा कि आपने अब उर्दू के अंदर भी लोगों को बता दिया जाए। ठीक है, ये मैंने 7 पॉइंट ऐसे लिखे हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत सारी मुश्किलात से बच सकते हैं। पहला पॉइंट है सोशल मीडिया, दूसरा पॉइंट है आपकी उम्र, तीसरा पॉइंट है सोच, चौथा पॉइंट है फैमिली बैकग्राउंड, पांचवा पॉइंट है फ्यूचर होम्स, छठा पॉइंट है कमिटमेंट एंड प्रोमिसेस, सातवां पॉइंट है अल्लाह ताला पे यकीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। दुनिया की एक कोने पे बंदा बैठ के दूसरे कोने के साथ राब्ता कर सकता है। आपके पास हर चीज की एक्सेस है, लेकिन इसके साथ दुनिया ने इंटरनेट को एक डिसाइड भी सेपरेट भी किया हुआ है। हर चीज की एक वेबसाइट है, हर चीज की एक अलहदा ग्रुप है, हर चीज का एक अलहदा प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप ज्वाइन किया है जिसके अंदर मुझे चाहिए गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया। अब मैंने उस ग्रुप को फॉलो किया हुआ है जिसके अंदर जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब मैं उस ग्रुप के अंदर से देख रहा हूँ कि अगर मुझे कोई गाड़ियों के बारे में बताए तो बेहतरीन होगा। तो गलती कौन कर रहा है? गलती मैं कर रहा हूँ। मुझे चाहिए कि वो वाला ग्रुप फॉलो करे जिसके अंदर गाड़ियों के बारे में बताया जाता है, ना कि कोई रैंडम ग्रुप मैं पकड़ के फॉलो कर लूँ और उसके अंदर से ढूंढूं कि मुझे कोई गाड़ियों के बारे में बताए। इस तरह इंटरनेट के ऊपर हर चीज का एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। फेसबुक दोस्ती के लिए, इंस्टाग्राम का कुछ अलहदा पर्पस है, लिंक्डइन का कुछ अलहदा पर्पस है, टिकटॉक का कुछ अलहदा पर्पस है। ठीक हो गया, यूट्यूब का कुछ अलहदा पर्पस है। ठीक है, आप एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जाना पड़ेगा, आप वही ढूंढेगा। अब मैं यहाँ पे जो मैं बताने वाली चीज कर रहा हूँ कि लोग गलती करते हैं, लोग फेसबुक से हर चीज ढूंढना पसंद करते हैं, लिंक्डइन से हर चीज ढूंढना पसंद करते हैं, इवन कि लोग किसी ने कमेंट किया यूट्यूब के नीचे जाके उसका नंबर मांग रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे गलती कर रहे होते हैं। आपको चाहिए कि उस स्पेशल प्लेटफॉर्म को ढूंढे जो, फॉर एग्जाम्पल, आपको वो वाला प्लेटफॉर्म ढूंढना है जहां पे अगला बंदा भी इसीलिए वहां पे आया हो कि उसने भी किसी पार्टनर को तलाश करना है, किसी मुस्लिम पार्टनर को तलाश करना है। इसी तरह आप भी इधर से जाते हैं उसी वेबसाइट के ऊपर या उस तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक हो गया। जब आप दोनों एक दूसरे से वहां से मिलते हैं तो मिलने के बाद एटलीस्ट ये तो चीज होती है ना कि दोनों के अंदर कॉमन है। उसे भी पता है कि वो वहां पे टाइम मस्ती के लिए नहीं आया, आम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के नहीं आया, वो भी किसी मकसद के लिए, आप भी किसी मकसद के लिए है। तो बहुत सारी चीजें आसान हो सकती है। सिंपल अल्फाजों में बताऊं कि लोग कोशिश करते हैं, फेसबुक के ऊपर ही लगे रहते हैं। ठीक हो गया। और वहीं से फ्रेंड लोग टाइम पास के लिए होते हैं, बंदा सीरियस हो बैठता है, फिर अपना नुकसान करवा बैठता है। तो यहाँ पे वेबसाइटों के नाम नहीं बता रहा, कुछ लोग मेरे से गिला करेंगे। बताने का मकसद ये है कि अगर मैंने उन चीजों का नाम ले दिया तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर भी प्रोफाइल बैठ के मजाक करना शुरू कर दें। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। और ये मेरी जो आर्टिकल है ये उन लोगों के लिए जो जहनीत रखते हैं, ठीक हो गया, जो अपने आप को बदलना चाहते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है सोच। इंसान की जिंदगी के अंदर जो इंसान की सोच होती है ना, उसका बहुत ही अहम किरदार होता है। जो इंसान सोचता है वही इंसान करता है, और जो इंसान सोचता है वही उसके साथ होता है। ठीक हो गया। तो सोच एक बहुत ही, वो कहते हैं ना, नीता नाल मरादा, इसीलिए कहा गया है। सोच का मैंने ये बुलेट पॉइंट्स इसलिए बनाया है कि आप किसी बंदे के साथ अटैच होते हैं। ठीक हो गया। आप डिसीजन करते हैं कि यार मैं इससे शादी करूंगा, लेकिन आपने को ये नहीं पता कि ऐसी कौन सी जिंदगी के अंदर चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, दूसरे बंदे को नहीं पसंद, जो मुस्तकबिल में जाके आप दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम कर सकती हैं। ठीक है। उसकी एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बिल्लियां बहुत ज्यादा पसंद है और जो मेरा पार्टनर है उसको बिल्लियों के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक हो गया। अब मैं अगर उससे मैं पूछूं ही ना शुरू से लेके एंड तक, इकट्ठे रहने तक, कि आपको बिल्लियां पसंद है कि नहीं पसंद, तो मुझे कभी भी नहीं पता लग रहा कि जिस चीज को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ वो चीज उस बंदे की नापसंदीदा चीज है। ठीक हो गया। तो चलो, अगर सोच बहुत, अगर मैं उससे पूछता हूँ कि यार आपको बिल्लियां पसंद है, अब वो मेरे रिलेशन की खातिर मुझे कह देता है जी मुझे पसंद है, लेकिन उसके चेहरे के रिएक्शन आपसे पता लगता है कि यार ये वाला बंदा इस चीज को नापसंद करता है और ये मुझे फ्यूचर के अंदर जाके प्रॉब्लम देने वाली है। तो इस तरह आप अपनी एक लिस्ट बनाएं जिससे आप अगले बंदे की शख्सियत को जान सके, और शख्सियत को जांचना हो तो उस बंदे की सोच से पता चलता है। ऐसे ऐसे सवालात करें जो आपको लगता है कि फ्यूचर के अंदर मसले मसाइल आने वाले हैं, ताकि अभी से आप उस बंदे के रंग का पता चल सके। उम्र, वैसे तो एक बड़ा मुहावरातन जुमला है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि प्यार इतना भी अंधा नहीं होता। ठीक हो गया। इंसान की जिंदगी के अंदर जो किसी के साथ रिलेशन बनाना होता है ना, एक उम्र का बड़ा ही तकाजा होता है। ठीक हो गया।
اور عمر ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ والا بندے کی شخصیت کس طرح کی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. فار ایگزامپل اگر آپ اس طرح کی نیچر کے بندے ہیں کہ آپ کو وہ والا بندہ چاہیے, آپ جو والی ماضی بات کے وہ آپ کی بات مانے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی عمر سے 5-6 سال چھوٹے بندے کو چوز کریں جس نے دنیا کو بھی دیکھا نہ ہو, تو پھر وہ آپ جو بھی اس کو کہیں وہ آپ کی بات کو ترجیح دے گا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار مجھے دنیا کی اتنی ہو نو نہیں ہے, مجھے وہ والا بندہ چاہیے جو دنیا کو چلا سکے, ٹھیک ہو گیا, مجھے کم محنت کرنی پڑے, تو آپ کو اپنی ایج سے زیادہ کا بندہ چاہیے ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا. جو اس نے کو دنیا کو دیکھا ہونا ہے, موٹے موٹے لفظوں میں کہوں تو اس کا فائنینشیل سٹرونگ ہونا ہے, اس نے زندگی کے اندر پیسہ کمایا ہونا ہے, پیسہ دیکھا ہونا ہے. اسی طرح آپ سے چھوٹی عمر والا بندہ, اس نے نہ دیکھا ہونا ہے پیسہ نہ کمایا ہونا ہے. اور اس کے بعد تیسری شکل آ جاتی ہے کہ پرفیکٹ ریلیشن شپ, سملر ایج, جو ایک کامن ہوتا ہے ہمارے اندر بھی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی بہت ساری چھوٹی عمر کو چوز کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, بعد میں کہتے ہیں کہ یار اس چیز کا نہیں پتا. لیکن یہاں پہ آگے ایک چیز اور ریئلائز کی کہ لوگ اپنی عمر سے بہت زیادہ عمر کی عورت کو چوز کر رہے ہیں یا پارٹنر کو چوز کر رہے ہیں کہ تاکہ اس نے زندگی کو بھی دیکھا, اس نے پیسہ بھی کمایا اور ہمیں نہ محنت کرنی پڑے. تو ان چیزوں کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے. تو آپ نے جب اس لائن کے اندر آنا ہے, جب آپ سوچ رہے ہیں, تو پاکستان کے اندر بھی ایون کہ آپ نے شادی کرنی ہے, تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے کون سا والا ڈیسیجن لینا ہے, کم عمر والا, زیادہ والا یا برابر والا, کیونکہ تینوں کے اپنے ڈفرنس ہے. آپ ایک 20 سالہ لڑکے یا لڑکی سے یہ نہیں توقع کر سکتے کہ وہ 30 سالہ لڑکے یا لڑکی کا مقابلہ کرے. ٹائم لگنا ہے اور ٹائم سے ہی چیزیں کمائی جاتی ہیں. چوتھا پوائنٹ ہے فیملی بیک گراؤنڈ. فیملی بیک گراؤنڈ بھی بہت ہی ضروری ہوتا ہے کسی بھی ریلیشن شپ میں, کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی یہ والا آپ کا فیصلہ مانے گی یا نہیں مانے گی. مجھے پتا ہوتا ہے کہ یار میری فیملی کا اس طرح کا رہن سہن ہے, وہ اس طرح کے سوچنے والے لوگ ہیں, وہ میرے اس ریلیشن شپ کو یا میرے فیصلے کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. تو آپ نے اس چیز کو پہلے سے سوچ لینا ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں, ریلیشن شپ یا مڈ میں چلے جاتے ہیں اپنے سفر کے, نہ آگے کے نہ پیچھے کے, نہ گھر والے مان رہے ہیں, آپ اگلے کو کہہ رہے ہیں. تو یہ چیز آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کر لینی ہے کہ آپ کے گھر والے مانیں گے یا نہیں مانیں گے, کیونکہ یہ اب ہمیں کو مذاق ہی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں, آ جاتے ہیں ٹائم پاس کرنے, اور اینڈ کے اوپر بہانہ یہ ہوتا ہے کہ یار گھر والے نہیں مانیں گے. آپ کو پہلے دن سے پتا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھیں گے. اگر نہیں پتا تو ان کی بھی سوچوں کو لو, سوال کرنا شروع کرو, تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ پیار میں پھنس جائیں یا آپ اپنے فیصلے کے اندر پھنس جائیں اور آپ کے گھر والے بھی نہیں اس چیز کو سپورٹ کریں. تو فیملی بیک گراؤنڈ کا جاننا دونوں سائڈ سے بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ دریا پار کر کے آ جاتا ہے اور دوسرے بندے کے گھر والے نہیں مان رہے ہوتے. ٹھیک ہوگا. تو اس طرح کی مصیبت سے بچنے کے لیے آپ کو پہلے دن سے جاننا چاہنا چاہیے کہ یار ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے, وہ یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. اس کے بعد جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے فیوچر کا گھر. یہ آپ بہت ساری لوگوں کی آزمائش بن جاتی ہے, اور یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پاتے کہ انہوں نے کل کو رہنا کہاں پہ ہے, کس بندے نے کہاں سے موو ہونا ہے اور کس بندے نے کہاں پہ سٹے کرنا ہے, کس بندے کے گھر والے مان رہے ہیں. پہلے تو شادی کے لیے نہیں مان رہے, اگر مان رہے ہیں تو پھر جانے کے لیے مان رہے ہیں یا نہیں جانے کے لیے. یہ چیزوں نے بھی آپ کو شروع میں رکھنا ہے تاکہ آپ بعد میں مایوسی کا شکار نہ ہو. یہ آپ نے پہلے دن جیسے ہی آپ کا بانڈ زیادہ ہونا شروع, یہ آپ پوائنٹس کو فالو کرتے ہوئے, تو پھر اگلے پوائنٹ پہ آپ یہ والا کام کریں. 5ویں پوائنٹ پہ کنفرم کریں کہ کس نے موو ہونا ہے, کہاں پہ رہنا ہے. کیونکہ آپ 4 سال 5 سال لگانے کے بعد جب آپ ڈیسیژن نہیں لے پاتے تو پھر لوگ یہاں پہ علیحدہ ہو جاتے ہیں یہی پوائنٹ کے پہ کہ جی میں نے نہیں یہاں سے نکلنا, وہ اگلا بندہ کہتا ہے میں نے یہاں سے نکلنا. تو اگر آپ دونوں کو شروع سے پتا ہے کہ اس نے بھی اپنے فیصلے پہ قائم رہنا ہے, آپ نے بھی اپنے فیصلے پہ قائم رہنا ہے, تو پھر اتنا ٹائم ضائع کیوں کیا. تو یہ بھی ایک بہت ضروری پوائنٹ ہے. اس کے بعد چھٹا پوائنٹ ہے کمٹمنٹ اینڈ پرومس. یہ سارے اگر پوائنٹس آپ کے پورے ہو رہے ہیں تو اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کسی سے وعدہ کرنا اور کمٹمنٹ کرنا, اور اس کے اوپر ٹک جانا. ٹھیک ہو گیا. یہ نہیں کہ پھر بھاگ جانا. جب آپ نے ایک چیز کا فیصلہ کر لیا اور ساری چیزیں اچھی ہیں تو پھر اللہ کا نام لے کے اس کے اوپر چل جانا ہے. اور یہ کمٹمنٹ اور پرومس کا پوائنٹ اس لیے ڈالا ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کو اس کا مطلب نہیں سمجھ. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کو نبھانا ہے. اور جو 7واں پوائنٹ ہے وہ اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے, جس طرح 5ویں کے ساتھ چوتھا پوائنٹ کنیکٹڈ تھا, کہ اگر آپ نے وعدہ کسی سے کر لیا ہے پھر اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں ماننی. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے, اگر آپ کسی جگہ منزل آپ کی فائنل ہو چکی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں راستے مشکل لکھ دیے, اگر اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں گے کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک آسان سا راستہ دے دے, آپ سیدھے وہاں پہ پہنچ جائیں, آپ مشکلات سے بچ جائیں, آپ کا ٹائم بچ جائے. تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے.
اور عموماً تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ زندگی میں جب بھی کوئی بڑا فیصلہ لینے لگے سب سے پہلے 2 نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا باری تعالیٰ میں اس کام کے اندر جانے لگا ہوں، اگر اس کے اندر میرا فائدہ ہے تو میری مدد فرما، اگر نہیں فائدہ مجھے اس کام سے ہٹا دے. ٹھیک ہو گیا. جس طرح یہ میں نے 7 پوائنٹ آپ لوگوں کو بتائے ہیں کہ ایک کامیاب کیا کہتے ہیں سفر کو گزارنے کے لیے، فیصلے آسان کرنے کے لیے، اسی طرح ایسے 7 پوائنٹ کے اوپر پورا ہونا بھی ضروری ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کس پلیٹ فارم سے کیا چیز چاہیے، اندھوں کی طرح آپ سارا دن اسکرول کرتے ہیں، یوٹیوب کے بھی اوپر لڑکیوں سے نیچے نمبر مانگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسرا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو کون سا بندہ کس عمر میں چاہیے. جس پہلے آئیے آپ نے آپ کو پلیٹ فارم ٹھیک کرنا ہے، چاہیے پاکستان کے شادیوں کے اندر لو میرج ہے، رینج ہے، ابا کے کہنے پہ کرنی ہے، امی کے کہنے پہ کرنی ہے، یہ اسی کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے عمر کا تقاضا، پھر آپ کے سوچ کا پتہ لگنا ہے، پہلے اپنی کا پتہ لگے گا پھر آپ دوسرے کی سوچ کا پتہ لگائیں گے. پھر آپ نے اپنی فیملی کے بارے میں اپنی کا پہلے پتہ لگانا ہے کہ یار وہ یہ کام کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. پھر آپ نے دوسرے کی فیملی کا، پھر آپ نے کہاں پہ رہنا ہے فیوچر کے اندر وہ پہلے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، پھر اگلے بندے سے گلوانا ہے. اس کے بعد آپ نے پرومس، اگر آپ کو وعدہ نبھانا نہیں آتا یا آپ کے اگلے بندے کو وعدے کا مطلب ہی نہیں آتا، وہ کسی سے پرومس ہی نہیں کر سکتا، تو بے وقوفی ہے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ پہ یقین. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مجھے پتہ ہے یہ کوئی اتنی انٹرسٹنگ ٹاپک نہیں تھا، لیکن یہ ان کے لیے تھا جو اس میں سے ایک آدھا پوائنٹ مس کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں کیا کہتے ہوتے ہیں تنہائی کا، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بڑی کام کی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب لازمی